تو ہے ہی منحوس، میرے بیٹے کو جو کھا گئی۔ یہ وہ لفظ تھے جس نے ہم تینوں بہنوں کی زندگی برباد کر دی۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن اس لفظ نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگیں۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے ان کی اولاد جب نہ ہوئی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی میں سے رب تعالیٰ نے انہیں اوپر نیچے 3 بچیوں سے نوازا، جن کی پیدائش پر خوشی میں انہوں نے سارے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ ہر بچی کی پیدائش پر میرے ابا جی نے 10-10 بکرے قربان کیے۔ یوں ہم تینوں بہنیں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اور والد صاحب کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے۔ ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے اپنے ابا سے کوئی فرمائش کی ہو اور انہوں نے پوری نہ کی ہو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سونے چاندی میں تولے جاتے ہیں وہی گلیوں میں کبھی کبھی دھکے بھی کھاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہم 3 بہنوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ہماری ایک خالہ تھیں، ان کے بڑے بیٹے کو اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ ابا ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ خالہ جب بھی گھر آتی میرے ابا کو بھائی صاحب کہہ کر بہت کچھ ہتھیا لیتی۔ میری آپا کی جب شادی کی عمر ہوئی تو خالہ نے ان کا رشتہ مانگ لیا۔ ابا نے بھی یہی کہا کہ دیکھا بھالا لڑکا ہے، اپنوں سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے میری بڑی بہن کی شادی اسی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ خالہ نے شادی کے اگلے روز ہی آپا کو کچن کے کاموں میں لگا دیا، گھر کی ملازمہ بھی ہٹوا دی، سارے کام میری آپا سے کروانے لگیں۔ آپا کے شوہر کا رویہ بھی آپی کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ ذرا سی بات اگر ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ آپا پر چیخنے چلانے لگتے، پھر خالہ بھی بیٹے کے کان بھرتی رہتیں۔ میری آپا نے شادی کے 3 ماہ بعد میکے جانے کا کہا تو خالہ آگ بگولا ہو گئیں، کہنے لگیں اپنے گھر اور گھرداری پر توجہ دو، یہ کیا بات ہے، آئے دن میکے جانے کی رٹ لگائے رکھتی ہو۔ میری آپا چپ سی ہو گئیں۔ شادی سے پہلے والی خالہ تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھیں، جو ہر وقت وہاں پر وارے صدقے جاتی رہتی تھیں۔ خالہ کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خالہ کے چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی۔ جن دنوں یہ حادثہ ہوا تھا ان دنوں میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اور میری بڑی آپا نئی نئی بیاہ کر ان کے گھر گئی تھیں۔ جیسا کہ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ باتیں بنانے لگتی ہیں کہ مدیحہ بدقسمت ہے، اس کے سبز قدم ہیں، تبھی اس کے گھر میں قدم آنے سے دیور کی ٹانگ کٹ گئی ہے۔ میری خالہ بھی ایک وہمی قسم کی عورت تھیں، پہلے ہی میری آپا کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، اور اب محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر کہنے لگیں کہ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، مجھے ایسی منحوس بہو ملی کہ آتے ہی اس نے میرے گھر کو برباد کر دیا۔ میری خالہ تو بین ہی ڈالنے لگی تھیں۔ آپا کے دل کو لوگوں کی یہ باتیں ٹھیس پہنچاتی تھیں۔ خالہ ہر وقت میری آپا کو کوستی رہتی، آپی روتی رہتیں۔ بیوی کو اداس دیکھ کر میرے خالو کا دل بہو سے برا ہونے لگا۔ وہ اپنی بیٹی سے پیار بھرا سلوک کرتے تھے، جبکہ بہو یعنی کہ میری مدیحہ آپا کو نظر انداز کرتے۔ آپا کا شوہر بھی اپنے ہر نقصان کا ذمہ دار آپا کو ہی ٹھہراتا اور ہر بات پر انہیں روکتے ٹوکتے تھے۔ آپا مدیحہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد پہلی بار ابو بیٹی سے ملنے کے لیے خالہ کے گھر گئے۔ وہاں بیٹی کا جو حال دیکھا تو دل کٹ کے رہ گیا۔ 5 منٹ بھی خالہ نے وہاں آپی کو ابا کے پاس بیٹھنے نہیں دیا۔ سارا دن انہیں کاموں میں ہی الجھائے رکھتیں۔ ابا اپنی لاڈلی بیٹی کا حال دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر فوراً گھر واپس آ گئے، اور میری امی کو فیصلہ آباد روانہ کر دیا کہ جا کر ذرا مدیحہ کا حشر دیکھو، جس کی پیدائش پر میں نے پورے گاؤں کو مٹھائی کھلائی تھی، 10-10 بکرے ذبح کیے تھے، اس کا حال دیکھو، تمہاری بہن نے اس کا کیا حال کیا ہے، تم فوراً فیصلہ آباد جاؤ، واپسی پر میری بیٹی کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ خود بھی اپنی بہن کے گھر رہ جانا۔ امی یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ امی نے جب آپا کو دیکھا تو رونے کو جی چاہا۔ وہ بالکل کمزور ہو گئی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ ان کا لباس بھی ایسا تھا کہ جیسے وہ گھر کی بہو نہ ہوں بلکہ ملازمہ ہوں۔ امی نے جب خالہ سے شکوہ کیا کہ تم نے میری بیٹی کو بہو بنا کر جانوروں والا سلوک کیا ہے، ایسا کیوں؟ اسی لیے میں نے اپنوں میں بیٹی دی تھی کہ اپنے ایسے سلوک کرتے ہیں۔ تب خالہ نے آپا مدیحہ میں ایسے ایسے عیب نکالے کہ سن کر ہی بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کہتی سارا قصور تمہاری لڑکی کا ہے، یہ بد سلیقہ ہے، بے وقوف ہے، اسے کوئی کام ہی نہیں آتا۔ خالہ ہی کم نہ تھی کہ وہاں ان کا شوہر بھی یہی کہنے لگا۔ اس طرح امی اپنی بہن کے گھر سے ناراض ہو کر آپا کو ساتھ لے آئیں۔ جب والد نے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور چارپائی پر گر گئے۔
6 مہینے ابو بیمار رہے۔ ہمیشہ کہتے تھے میری پہلی اولاد مدیحہ بہت خوش قسمت تھی، شادی کے 10 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ سگی خالہ نے نفرت انگیز سلوک کر کے اس کو نیم پاگل کر دیا ہے۔ آپی ہر وقت روتی رہتی تھیں، ابا سے یہ دکھ سہا نہیں جاتا تھا، وہ کہتے میری بچی کا دکھ میں نہ سہ سکوں گا۔ ابو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، بیٹی کا غم وہ نہ سہ سکے، اور ایسے وہ بستر کو لگے کہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خود دوسری دنیا پرواز کر گئے۔ وفات سے پہلے ابو جی نے اپنا تمام روپیہ پیسہ، تمام جائیداد ہم تینوں بچیوں کے نام کر دی تھی کہ بعد میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اماں تو ابا کی موت پر گمسم ہو کر رہ گئی تھیں۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ والد کی وفات کے بعد جب دوسری بہن کی شادی ہو گئی، بہن کی شادی پر میری خالہ بھی آئی تھیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ابا کی جائیداد میں اچھی رقم آپا کے حصے میں بھی آئی ہے، تو خالہ اور مدیحہ آپی کے شوہر ریاض بھائی ہمارے گھر آئے۔ مدیحہ آپا کو وہ منا کر واپس گھر لے گئے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ریاض کی نوکری چھوٹ گئی ہے، اب وہ تمہارے وراثت کے پیسے سے کاروبار کرے گا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، جو کمائے گا تمہیں ہی ملے گا۔ دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، آپا بھی اپنے گھر واپس چلی گئی تھیں۔ اب میں اور امی اکیلے رہتے تھے۔ پڑوس میں ہمارے تایا ابو رہتے تھے، لیکن وہ ہم سے اکثر ناراض رہتے تھے کہ والد صاحب نے تمام جائیداد بیٹیوں کے نام کیوں کی تھی۔ والدہ کی سمجھداری کے باعث ہم نے والد کے بعد بھی زندگی عزت سے گزاری اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ پڑی۔ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ امی جان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ درد میں کرا رہی تھیں۔ فوراً مجھے اٹھایا، وہ کہنے لگیں بیٹا مجھے ہاسپٹل لے چلو، میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔ روتی ہوئی میں تایا ابو کے پاس گئی، وہ ڈاکٹر کو لے کر آئے، امی کا چیک اپ کیا اور دوا دے دی کہ وقتی تو افاقہ ہو گیا۔ اب میری اماں کو اپنی تکلیف سے زیادہ میری فکر ہو گئی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھیں، اے رب میری شگفتہ کو اپنے گھر کا کر دے، تب تک مجھے زندہ رکھ تاکہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں اس سے رخصت کر سکوں۔ لیکن شاید زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی تھی۔ ان کے دن پورے ہو چکے تھے۔ ایک دن انہیں ایسا شدید درد ہوا کہ ان کی سانس ہی رک گئی اور وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خود دوسرے جہاں رخصت ہو گئیں۔ تب میری درمیان والی آپا اور ان کے شوہر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ عرصے بعد میرا ایک رشتہ آیا، یہ کافی امیر لوگ تھے۔ تقدیر نے ساتھ دیا اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ محلے والے واہ واہ کرتے تھے، شگفتہ بہت قسمت والی ہے، بہت زیادہ نصیبوں والی ہے، ایسے امیر گھر کی بہو بنی ہے، اب زندگی بھر یہ عیش کرے گی۔ میرے شوہر ارشد بہت اچھے انسان تھے، وہ ایک سادہ لو شخص تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 برس بڑے تھے، لیکن مجھ سے کافی دوستانہ رویہ تھا ان کا۔ میرا کوئی میکا نہیں تھا، کیونکہ میکا ماں باپ سے ہوتا ہے، جب ماں باپ ہی نہ ہوں تو میکا بھی نہیں۔ لہٰذا میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ سسرال والوں کی خوب خدمت کروں گی، اپنی ساس سسر کو ہی اپنا ماں باپ سمجھوں گی، کیونکہ یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے، یہی میرا گھر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے 3 جیٹھ تھے اور 2 دیور تھے اور میری 2 نندیں بھی تھیں۔ دوڑ دوڑ کر سب کے کام کرتی تھی تاکہ ان لوگوں کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے اور یہ مجھے اچھا کہنے لگیں۔ لیکن اتنی خدمت گزاری کے باوجود ساس ہمیشہ مجھے پاؤں کی جوتی سمجھا کرتی، سب بڑے چھوٹوں کے سامنے مجھے بے عزت کر دیتی تھی۔ اپنی نندوں اور جیٹھانیوں کو خوش کرنے کے لیے میں ان کے بچے بھی خوشی سے سنبھالتی تھی تاکہ ان کا رویہ مجھ سے محبت بھرا ہو جائے۔ لیکن پرائے تو پرائے ہی ہوتے ہیں، اور جن بیٹیوں کا کوئی میکا نہیں ہوتا، یہ بات سچ ہے کہ سسرال میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میرے شوہر ارشد والدین کے بہت فرما بردار تھے، وہ ان کے سامنے میری حمایت میں اف تک نہ کہتے تھے۔ مجھے بھی کہتے شگفتہ تم صبر کرو، آخر کبھی تو یہ اچھے ہو جائیں گے اور کبھی ہمارے اچھے دن ضرور آئیں گے۔ میری دونوں شادی شدہ بہنوں کی بیٹیاں ہی تھیں، اولاد نرینہ سے وہ بھی محروم تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہو گیا کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو گیا، جس کا میں نے نام بلال رکھا۔ لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ شگفتہ نے صبر کیا تبھی اللہ نے اسے خوبصورت انعام سے نوازا۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ جیون ساتھی مجھے بہت اچھا ملا تھا، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اپنے والدین کے سامنے وہ میری طرفداری نہ کر سکتے تھے۔ وہ بھی کافی بزدل تھے، کسی کے سامنے کچھ کہنے کی ان کی ہمت نہ تھی، نہ ہی وہ کبھی اپنا حق مانگ سکتے تھے، ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے تھے۔ جب مجھے ساس برا بھلا کہتی، میں روتی اور کھانا نہ کھاتی، تو وہ بیچارے مجھ سے ہی چھپتے پھرتے۔ میرے شوہر کے والد بھائی
ہر طریقے سے پیسہ کماتے تھے، حلال حرام کا انہیں کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن میرے شوہر ارشد ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ چاہے تھوڑی ہو لیکن میں ہمیشہ روزی حلال ہی کماؤں گا۔ اس لیے وہ اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ ان کے کاروبار میں شریک نہ ہو سکے اور سرکاری ملازمت شروع کر دی۔ اسی وجہ سے ان کے والد صاحب اور بھائی ان کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے، اور نہ ہی میرے شوہر کو گھر میں کوئی اہمیت دیتا تھا، کیونکہ یہ کاروبار میں ان کے ساتھ شریک نہ تھے۔ ہم تینوں بہنوں نے اپنی اپنی جائیداد بیچ دی اور میرے حصے میں جو رقم آئی وہ میں نے ارشد کو لا کر دے دی۔ انہوں نے ایک دکان خریدی اور بیٹے کے نام سے انہوں نے ایک کریانہ اسٹور شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک چھوٹا سا مکان بھی بنا لیا، کیونکہ جائیداد کی کچھ رقم میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر سے تو نواز دیا۔ بلال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر نیچے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب میں 4 بچوں کی ماں تھی۔ ہم اپنے نئے مکان میں آ گئے تھے۔ مکان بنانے کے چکر میں ارشد نے دکان پر اتنی توجہ نہ دی، یوں ان کا کاروبار بیٹھ گیا۔ ان حالات میں میری دوسری بہن اور ان کے شوہر نے ہمارا خوب ساتھ دیا اور بہت مدد کی۔ لیکن ایک دن میرے یہ بہنوئی بھی برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں باپ کے بعد مجھے انہی کا سہارا تھا، وہ بھی نہ رہے تو میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی، اے میرے اللہ، مجھے اور میرے شوہر کو اور ہمارے بچوں کے لیے زندگی کی ہمیں مہلت دینا کہ ہم دونوں مل کر انہیں پروان چڑھا سکیں۔ اذان ہوتی تو میں جھولی پھیلا کر کہتی، اے میرے رب، سب بچوں کے ماں باپ جئیں اور ہم میاں بیوی بھی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ سلامت رہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بڑے بہنوئی کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں سب میری دونوں بہنوں کو منحوس کہنے لگے کہ یہ دونوں بہنیں اپنے شوہر کھا گئی ہیں، حالانکہ زندگی اور موت تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ اب میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا، ہمیشہ اپنے شوہر ارشد کے لیے لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اچانک ارشد بیمار پڑ گئے تو میرا سکون جاتا رہا۔ کئی دن تک تو میں بالکل سو بھی نہ سکی۔ ہمیشہ یہ دل میں ڈر رہتا تھا کہ نیند میں آنکھ بند کر لی تو کہیں میرا جیون ساتھی مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ پھر اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور ایک بڑی بیماری سے وہ بچ گئے۔ وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کی بیماری کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ان کے گردے متاثر ہوئے تھے، اس لیے مجھے خوف آتا تھا کہ ان کو پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ ہر دم میں یہی کہتی تھی کہ یہ جیتے رہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ چاہتی تھی کہ ہر دم ارشد میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ باتھ روم بھی وہ جاتے، اگر کبھی وہ واش روم میں 10 منٹ دیر کر دیتے تو میں جا کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی اور ہمیشہ انہیں آواز دیتی۔ کبھی وہ مجھے ڈانٹ بھی دیتے اور کبھی کبھی تو وہ ہنس دیتے، کہتے تم کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ شاید اس لیے کہ اگر میں نہ رہا تو تمہیں کون کما کر دے گا، کون تمہارا خیال رکھے گا؟ اور میں ناراض ہو جاتی۔ ہرگز نہیں ارشد، میں جواب دیتی، آپ کی بیماری دیکھی ہے تو اب میں آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی۔ شاید اس لیے مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ پہلے والد گئے، پھر بھائی کوئی نہ تھا، پھر دونوں بہنوئی بھی اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں۔ جمعے کا روز تھا۔ بلال اور ارشد دونوں نماز پڑھ کر آئے تھے۔ دونوں باپ بیٹا کسی کے گھر فوتگی پر دعا کرانے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں کسی کار والے نے ٹکر ماری اور یوں میری گود بھی اجڑ گئی اور میرا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ موقع پر ہی ان دونوں کی روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاید گاڑی چلانے والے اس طرح اندھے ہو گئے تھے۔ دونوں موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اس گاڑی والے نے ٹکر ماری اور فوراً ہی وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ نہ دیکھا کہ پیچھے ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ میری تو جیسے دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ آج میں پھر 15 برس پیچھے چلی گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب میں اکیلی تھی اور اب میری 3 بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھیں۔ اب مجھے اکیلے ان تینوں کی پرورش کرنی تھی۔ ساس نے میرے لیے دروازے بند کر ڈالے، کہتی ایسی منحوس بہو بنا کر لائی ہوں کہ وہ میرا بیٹا بھی کھا گئی۔ پہلے اس کی دونوں بہنیں بھی اپنے سہاگ کو کھا گئی ہیں، اس کی کمی تھی، اس نے بھی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ ایسے القابات تھے جن کو سن کر میری روح لرز گئی۔ میں آگے صدمے سے دوچار تھی، بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری ساس کو یہ خبر بھی نہیں کہ اگر انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے تو میں نے بھی اپنی اکلوتی اولاد کو کھو دیا تھا۔ بھلا موت پر میرا کیا بس؟ میں تو پہلے ہی ازل کی ڈسی ہوئی تھی۔ ہر وقت ارشد اور اپنے بیٹے بلال کی زندگی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ شاید میرے نصیب میں یہی سب لکھا تھا۔ میں ایسا ہی نصیب لے کر آئی تھی۔
امید تھی سسر میرا ساتھ دیں گے، لیکن مرنے سے پہلے ہی انہوں نے ہماری کریانے کی دکان میرے چھوٹے دیور کو سونپ دی۔ کار سے ٹکر مارنے والوں کی ذرا سی بے پرواہی نے مجھے اور میری بیٹیوں کو بے موت مار دیا تھا۔ اب میں کہاں ان کو ڈھونڈنے جاتی اور دامن پکڑ کر کیا فریاد کرتی؟ میرا تو کچھ نہ بچا تھا۔ ہاں، میں اپنے اللہ سے ضرور فریاد کرتی تھی، اے میرے مولا، میں اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آئی تھی۔ خوشیوں میں اگر میرا حصہ اتنا ہی تھا تو میرے والد کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لیتے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی تھی، اور جب وہ مجھ سے پوچھتی امی، ابو اور بھائی کب واپس آئیں گے، تو میرا دل روتا کہ میں مر جاؤں۔ بیٹے کو پیار سے گلے بھی نہ لگاتی تھی کہ اب تو یہ بڑا ہو گیا ہے۔ 14 برس کا میرا جوان جہاں بیٹا تھا اب ہر روز جھوٹی امیدوں میں سانس لیتی تھی کہ صبح سو کر اٹھوں گی تو بیٹا اور شوہر دونوں میرے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور میں بلال کو دوڑ کر گلے لگا لوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اگر گزرے دن واپس آ جائیں تو یہ گھر، اپنی ہر شے تیرے نام پر خیرات کر دوں گی، اپنا سب کچھ بیچ کر سب تیری راہ میں دے دوں گی۔ لیکن یہ ایک انہونی ہے، بے شک مجھے ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی کہ اس سے اللہ پاک کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ دل تسلی میں ہی نہیں رہتا تو پھر خود کو تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں سوچتی رہتی ہوں۔ اب تو جی اتنا ڈر گیا ہے کہ اس گھر سے ہی نہیں، سب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب میں ہمیشہ اپنی بچیوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اے میرے مولا، مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں ان کو اپنے گھر کا کر دوں۔ تمام سسرال والے مجھے منحوس کہتے ہیں۔ ایسے موقع پر نہ میری بچیوں کا تایا نے ساتھ دیا اور نہ ہی اس کے چچا نے۔ وہ کافی جائیداد والے تھے، لیکن انہوں نے میری ایک چھوٹی دکان پر بھی قبضہ کر لیا۔ حالانکہ ایسے موقع پر لوگ خوف خدا سے ہمیشہ بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں کہ یہ یتیم ہیں، لیکن نہ جانے کیوں یہ لوگ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھ پر قیامت گزر گئی، پھر بھی اس پاک ذات سے میں مایوس نہیں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہمیں سنبھالنے والا بھی وہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یقیناً اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میرا اپنا ہے جس کے اندر میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اوپر والا پورشن میں نے کرائے پر دے دیا، یوں رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ گزارا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی میں دعا کرتی ہوں، ہمیشہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ رب تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکوں۔ آمین۔